ہمارے استاد تھے قائد اسلامی انقلاب مولانا مفتی محمود صاحب، جو قائد حزب اختلاف بھی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، اور اللہ نے ان سے خصوصاً ختم نبوت کا کام لیا ہے۔ یہ جو ختم نبوت کی تحریک ہے 74 کی، اور پھر اس میں جو باقاعدہ اسمبلی میں بل پاس ہوا اور منظور ہوا، آئین بنا، ان میں ان کی بڑی خدمات ہے۔ تو قاسم العلوم جو پرانے ان کی مسجد کے ساتھ ہی ان کا گھر ہوتا تھا، وہ بیٹھتے تھے، لوگ ملتے تھے۔ تو میرے پاس ان دنوں ایک پرانا سا سائیکل ہوتا تھا، اور وہ دور تھا پرنٹڈ میڈیا کا، خبر لکھی جاتی تھی، اور فوٹو سٹیٹ بھی بہت کم ہوتے تھے، کاربن پیپر ہوتا تھا، وہ ایک کاپی ریکارڈ کے لیے رکھتے تھے، ضرورت ہوتی تھی، پھر وہ جو ہے کاپی بنائی جاتی تھی، وہ ہم اخبارات کے دفتر میں جاتے تھے، دے آتے تھے۔ اس وقت ملتان میں زیادہ تر روزنامہ امروز ملتان چلتا تھا، نوائے وقت بھی اس وقت لاہور سے چھپتا تھا، یہ آپ کا جنگ جو ہے یہ کراچی سے چھپتا تھا۔ تو ہم دے آتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا، شیخ یعقوب صاحب ہوتے تھے جمعیت علماء اسلام، یہ جو لوہاری گیٹ بالمقابل شفا خانہ حیوانات، یہ بہت پرانا دفتر تھا، یہ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور سے آ رہا تھا شروع سے۔ پھر یہ جمعیت والوں کے پاس آ گیا، تو میں نے لکھنا، خبریں لکھنا، مضمون لکھنا، خط لکھنا، درخواست لکھنا۔ تو یہ شیخ یعقوب صاحب جو خبر لکھتے تھے، ساتھ میں بھی لکھتا تھا، تو وہاں سے میں نے یہ خبریں لکھنا سیکھا، پھر مجھے شوق بھی پیدا ہوا۔ تو اب تک ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے جو آپ خبر کہیں وہ بنا لیتا ہوں، لکھ بھی لیتا ہوں، بھیجنی ہو تو بھیج بھی دیتا ہوں، اخبارات کی زبان کو میں سمجھتا بھی ہوں۔ تو ان دنوں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمایا کہ یہ لو خبر، شیخ یعقوب ان کو ایک خبر لکھ کر دو، یا مل کر لکھو اور ان کو دو عبداللہ صاحب کو، اور یہ جائیں خبر دیں، ضروری خبر ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، خبر لکھی گئی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا جاؤ۔ میں نے کہا کیسے جاؤں، پیسے تو دو نہ کرائے کے۔ وہ کہا آپ کے پاس سائیکل ہے۔ میں نے کہا خبر عبداللہ خادم کی تو نہیں ہے، خبر مفتی محمود کی لے کر جا رہا ہوں، تو مفتی محمود تو پیسے دینا رکشے کے۔ تو مسکرا پڑے، اور انہوں نے اس دور میں مجھے 10 روپے دیے، وہ اس دور میں کافی تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ بات ختم ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور بڑی ضروری ہے، وہ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے وہ نوٹ 10 روپیہ کا جو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے دیا تھے، بہت عرصہ میرے پاس رہا۔ جھنگوی صاحب کا دور آیا، یہ خیر المدارس میں پڑھتے تھے، ہم بھی تھے، یہ ذرا آگے تھے، مولانا ظہور رحمان فاروقی شہید بھی ذرا، یعنی مدرسے میں تو ہم تھے، کلاس میں آگے تھے۔ پھر جھنگوی صاحب کا جب دور عروج کا آیا، تو انہوں نے حکم دیا، میرے پاس آدمی ہے کہ یہ ساری نشر و اشاعت اس کو دے دو، کیونکہ میں تو اخبارات کے دفتر جاتا تھا، آتا تھا، مجھے دفتروں کا پتہ تھا، ان کی شکلوں کا پتہ تھا، خبروں کا پتہ تھا، کیسے لکھی جاتی ہے۔ حافظ محمد افضل کالا تھا، وہ ڈسٹرکٹ جیل میں ملازم تھا، اس کے ذریعے مجھے بار بار پیغام آئے۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب میں مولویوں سے بالکل بھاگی ہو چکا تھا۔ کچھ معاملات ایسے آئے کہ جس سے میں ان سے دور ہو گیا، اور میں نے بغاوت کی، اور بغاوت کرتے ہوئے باقاعدہ سرکاری ملازمت کے لیے تگ و دو کی، اور اس میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ملازمت حاصل کر لی۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ میرے پاس آتے رہے کہ آپ چھوڑ دیں، فلاں بزرگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں، یہ کام کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ ان بزرگوں سے جا کے کہہ دو کہ تمہارے دیکھنے سے میرے بچوں کا پیٹ تو نہیں پلتا، تم دیتے نہیں ہو اور مجھے کرنے نہیں دیتے۔ تو حضرت جھنگوی صاحب، جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے، جب ہم نے ان کو لاہوریہ مسجد، یہ کوٹلہ تول خم
ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں نا، بلایا تھا، اس وقت سپاہ نہیں بنی تھی، اس تقریر میں انہوں نے لکھنؤ میں مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریر تھی، تحریک مدح صحابہ، اس پر انہوں نے تقریر کی، بڑی یادگار تقریر ہے، چھت کے اوپر تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے، جب رکشے میں بیٹھے تھے، پروٹوکول بھی نہیں ہوتا تھا، ایک آدمی ساتھ تھا نوجوان اور ایک کلہاڑی ہوتی تھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ یادگار ہے، احرار کی نشانی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اچھا، وقت گزرا، سو گزرا، بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے مولوی میرے پیچھے بھیجتے رہے۔ میں اس وقت مخدوم والی، اس وقت یہ لودھرا ضلع نہیں بنا تھا، یہ ملتان ہی تھا، آتے رہتے تھے لوگ بڑے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ صاحبان عزت ہیں، اللہ ان کے خلوص کو قبول فرمائے، میرے خلوص کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی شہید، ہمارا تو دوستانہ تھا، اللہ نے ان کی کوئی ایسی دعا قبول کی جو میں باغی ہو گیا تھا، بالکل نہیں، صرف جمعہ پڑھاتا تھا، بلاتے رہتے تھے، اور وہ اس کی وجہ شہرت میری یہی تھی کہ اس دور میں یہ کام میں نے سنبھالا ہوا تھا، اور بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ ابھی تک یہ کچھ نہ کچھ میں یہ کام اب بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے دعا دی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ پھر وقت نے پلٹا کھایا، مجبوراً، یوں سمجھو مجبوراً میں ان کی جماعت میں آیا، اور پھر بڑا ایک طویل عرصہ تک رہا۔ اللہ ان شہداء کے خلوص کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے یہ 17 اگست کو علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کے خلوص کو، شہادت کو، سب کی شہادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔